ویلکم بیک۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو انتخابات کا اعلان تو کیا گیا ہے اور عوامی لیگ ان الیکشن میں حصہ لینے سے روک دی گئی ہے، اور اس وقت سینیریو یہ بن رہا ہے کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جس کی قائد ہیں خالدہ ضیاء، اس پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو یہ سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیگم خالدہ ضیاء اس وقت شدید علیل ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں۔ البتہ ان کے بیٹے طارق رحمان 17 برس کی جلا وطنی کے بعد آج ڈھاکہ پہنچ گئے اور پارٹی کی قیادت باضابطہ طور پہ سنبھال لی، حالانکہ وہ 2018 سے اپنی والدہ کی علالت کے سبب عملاً وہی پارٹی چلا رہے ہیں۔ انہیں وزارت عظمیٰ کا مضبوط امیدوار بھی کہا جا رہا ہے۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ سے شہر تک ان کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد دو رویہ جمع تھی۔ حسینہ واجد حکومت نے طارق رحمان پہ اپنے قتل کی سازش اور منی لانڈرنگ اور کرپشن کے مقدمات قائم کیے تھے، جس کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے، مگر کشیدگی کا جو گراف ہے وہ پچھلے 3 ہفتوں سے یکدم بہت بڑھ گیا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا بڑا واقعہ 12 دسمبر کو ہوا تھا، جب شیخ حسینہ واجد کے خلاف انقلابی تبدیلی کی قیادت کرنے والے اسٹوڈنٹ گروپ انقلاب منچ کے ایک رہنما شریف عثمان ہادی پہ حملہ ہوا۔ حملے کے وقت وہ ایک رکشہ میں بیٹھ کے الیکشن کیمپین کے لیے جا رہے تھے اور ان پہ کلوز رینج سے 2 ہیلمٹ بردار موٹر سائیکل سواروں نے گولی چلائی اور وہ فرار ہو گئے۔ ان میں سے ایک قاتل کی شناخت فیصل کریم مسعود کے طور پہ ہوئی ہے۔ دونوں قاتل کہا جاتا ہے کہ میمن سنگھ کے راستے بھارت فرار ہو گئے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی پلاننگ نہیں تھی، اور ایسی پلاننگ عام طور پہ کوئی غیر ملکی ایجنسی ہی کر سکتی ہے اتنی پروفیشنلی۔ ہادی کو سنگاپور لے جایا گیا، لیکن 6 روز بعد ان کی وہاں وفات ہو گئی۔ پھر انہیں واپس ڈھاکہ لایا گیا۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد تھے اور اس میں بنگلہ دیش کی اعلیٰ قیادت بھی شامل تھی۔ ہادی کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو قومی شاعر ہیں قاضی نذر الاسلام، ان کے قبر کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد 3 سے 4 ہزار مشتعل مظاہرین نے عوامی لیگ کے حامی سمجھے جانے والے 2 بڑے اخبارات پہ حلہ بول دیا۔ ان میں سے ایک ہے ڈیلی اسٹار اور دوسرا ہے بنگلہ زبان کا ڈیلی پروتھم آلو۔ ان کے دفاتر کو جلا دیا گیا۔ سوشل میڈیا پہ دونوں اخبارات سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں مسلسل ہیں۔ اس رجحان کے خلاف جو صحافتی تنظیمیں ہیں بنگلہ دیش کی، انہوں نے شدید تشویش کا کیا ہے۔ ڈھاکہ میں 3 دن پہلے صحافیوں نے ایک انسانی زنجیر بھی بنائی۔ پولیس نے اخباری دفاتر پہ حملے کے سلسلے میں اب تک 17 گرفتاریاں کی ہیں۔ ہنگامہ آرائی ڈھاکہ کے علاوہ کئی شہروں میں ہوئی، مثلاً چٹاگانگ میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشن پہ حملہ ہوا۔ اس پر نئی دلی میں متعین بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا۔ اسی دوران کلکتہ میں جو بنگلہ دیش کا ڈپٹی ہائی کمیشن تھا، اس پہ بھی پتھراؤ ہوا۔ میمن سنگھ میں اسی دوران ایک ہندو شہری دیو چندر داس کو توہین مذہب کے شبے میں مقامی ہجوم نے جلا دیا۔ پولیس نے 10 افراد کو گرفتار کیا ہے، مگر بھارتی میڈیا نے اس واقعے کی جس طرح سے کوریج کی، اس کے بعد دلی میں بنگلہ دیشی ہائی کمیشن اور ہائی کمشنر ریاض حبیب اللہ کی رہائش گاہ پہ دھاوا بولا گیا۔ ہائی کمشنر کو موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ محمد یونس جو چیف ایڈوائزر ہیں بنگلہ دیش کے، ان کے پتلے اور تصاویر جلائی گئیں، اور بنگلہ دیش نے ان واقعات کے بعد دلی میں اپنی ویزا سروس معطل کر دی ہے، اور بھارت نے ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں اپنی ویزا سروس معطل کر دی ہے۔ یعنی دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت بہترین ہیں۔ جی، اب یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ فروری میں الیکشنز ہو پائیں گی بھی یا نہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن والیٹائل ہے، اور ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، اور ابھی تو پہا بالکل، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر واقعی ان قتل کے پیچھے انڈین ایجنسیز ہیں تو ڈسرپشن مزید بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ عوامی لیگ پر پابندی ہے، کیا یہ جائز ہے
when you're going into elections, I mean, میں جانتا ہوں کہ آئیڈیلی کسی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے آئیڈیلی, لیکن کیا یہ آئیڈیل سچویشن نہیں دیکھیں لیجیٹیمیسی جو ہے الیکشن کی اس پہ سوالیہ نشان ہوگا نا. دو پارٹیاں رہی ہیں مین, جماعت اسلامی بھی ہے لیکن یہ دو پارٹیاں ہیں نا. صحیح ہے, بگ پارٹی. اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ پینڈیولم ایک ایکسٹریم پہ تھا عوامی لیگ کے ٹائم پہ, اور اب بالکل دوسری ایکسٹریم پہ جا رہا ہے جہاں پہ ٹھیک ہے اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے, اور ہم مذہبی جو سینٹیمنٹ ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنپ رہا ہے نا. جب آپ یہ مقابلہ نہیں ہوگا تو سوالیہ نشان ہوگا. ہمارے ملک میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے بار بار کہ جب آپ سب سے بڑے پلیئر کو آؤٹ کر دیتے ہیں کوئی نہیں مانتا رزلٹ کو. اور اس کے بیچ میں یہ جو وائلنس اب ہو رہا ہے, جس میں جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا کہ جو پلاننگ تھی اسیسینیشن کرنے کے بعد, وہ فرنٹ لائن لیڈر تھا, لاکھوں لوگ نکلے ہیں اس کے جنازے میں. تو اس سے تو جو انڈیا اور جو بنگلہ دیش کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس میں نا. اور ظاہر ہے کہ انڈیا کا مفاد ہوگا کہ ہم انڈرمائن کریں, ہم اس گورنمنٹ کو نہ چلنے دیں, جو بھی ان کے الیکشن ہے اس کو بھی ہم ٹینٹ کریں, کیونکہ ان کے جو مفادات شیخ حسینہ کے ساتھ وابستہ تھے جو انہوں نے سرو کیے ہیں, تو وہ انڈیا کی کا جو رول ہے وہ اسپوائلر کا ہوگا آنے والے دنوں میں. اینڈ اینی تھنگ کین ہیپن. اگر لوگ وہاں پہ اسیسینیشن کر کے بھاگ سکتے ہیں انڈیا, تو پھر تو مسائل بڑھ جائیں گے. بات یہ ہے کہ غصہ اور جو بنگلہ دیشی مزاج ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. مثلاً 71 میں کتنا غصہ تھا, شیخ مجیب الرحمن آئے. شیخ مجیب الرحمن نے 2.5 سال حکومت کی, اور اس میں انہوں نے جو گل کھلائے, اس کے بعد شیخ مجیب کی لاش انہی کے گھر کی سیڑھیوں پہ پڑی ہوئی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, گرفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بنگالی مزاج ایسا ہے کہ وہ انہیں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا. اب شیخ حسینہ نے 15 سال میں جو کیا, آپ جو ہیں چاہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ڈیموکریسی کے آئیڈیل جو ہیں ان کو دیکھا جائے, اس کو بھی حصہ لینا چاہیے. یار اس الیکشن میں نہیں ہو سکتا. وہاں جو کچھ ہوا ہے 15 سال میں, اس کے بعد جمہوریت اور نو جمہوریت, انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہاں یہ الیکشن ہو جائیں, اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے تیسرے سال, چوتھے سال, 5 سال, تب آپ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی صاحب اب تو سچویشن چینج ہو گئی ہے, اب آپ عوامی لیگ کے جو لوگ جن پہ مقدمات نہیں ہیں یا جنہیں سزائیں نہیں ہیں انہیں تو بحال کریں. اور اس میں ایک اور یہ ایسپیکٹ یہ بھی ہے نا کہ بھارت کا جو ریلیشن شپ ہے, ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت بنگلہ دیش کی طرف, وہ 100% کانفرنٹیشن ہے. دیکھیں اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ یار چلے صحیح ہے, اور شیخ حسینہ اس کا سمبل ہے, وہی گراؤنڈ سچویشن چینج ہو گئی ہے, چلے ہمیں بھی ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. نہیں کیا جا رہا, گھیرا جا رہا ہے, اور بنگلہ دیش میں اب ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے, تو یہ سارا غصہ کس کی طرف جائے گا, عوامی لیگ. سو مور ٹرموائل آئی گیس ایکسپیکٹڈ. اس پہ ہم نظر رکھیں گے, بات بھی کریں گے, لیکن فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.